بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ہر ایک کردار اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور میں آج جماعت اسلامی کے امیر جو سراج الحق صاحب ہیں ان کی جو پولیٹکس ہے وہ کس طرح کھل کر سامنے آئی ہے اس پر بات کروں گا، اور پھر مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، جو ہرزہ سرائی اور جو انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے، جس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اب پاکستان میں یہ مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ میری بہت سارے وکیلوں سے بات ہوئی ہے کہ اگر اب اس مولوی کو پکڑ کے اگر آپ اندر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی جو معزز عدلیہ ہے اس کی عزت جو ہے اس پر اور بھی آنے والے دنوں میں مزید حملے ہوں گے۔ انتہائی گھٹیا لینگویج استعمال کی ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور جس طریقے سے بالکل ایک جس طرح غنڈے ہوتے ہیں اس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ ان سے کم از کم اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ وہی بازاری زبان استعمال کریں گے جو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو وہ جس طریقے سے، میں آپ کو وہ الفاظ ان کے سناؤں گا، آپ پھر خود دیکھ لیجئے گا کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے حوالے سے پچھلے 4-5 مہینے میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئیں۔ یہ جماعت شروع میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بی پارٹی تھی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں اس سے پہلے پورا یونیورسٹیوں کا کنٹرول تھا ان کے پاس، جہاد کشمیر اور یہ وہ سارا یہ کام کرتے تھے اور پیسہ لیتے تھے، اور شامل تھے پاکستان کی آئی ایس آئی کے ساتھ تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، بڑے ان کے یہ چاچے مامے بنتے تھے۔ لیکن پھر 80 میں ایم کیو ایم کا فنامنا آیا تو جماعت اسلامی بے دخل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ سے، اور ایم کیو ایم وہاں پہ آ گئی۔ الطاف حسین اور یہ سارے لوگ، انہوں نے کراچی میں جو قتل و غارت اور جس طریقے سے کبھی مہاجر، کبھی اردو سپیکنگ اور کبھی احساس محرومی، جو فراڈ اور ڈھکوسلے انہوں نے لگائے، لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور جماعت اسلامی کو ایم کیو ایم نے فارغ کر دیا، اور وہ صحیح معنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئے۔ وہ ادھر سے ہدایت آتی تھی، وہ الیکشن میں حصہ لیتے تھے، ہدایت آتی تھی، الیکشن سے باہر ہو جاتے تھے۔ سب کو پتہ ہے، مجھے وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں کیا ہوا کہ جماعت اسلامی جیت گئی، یعنی پی ٹی آئی کو تو ہرانا ہی تھا، وہ تو اب تعلقات اچھے نہیں تھے تو، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، اور بڑی کوشش انہوں نے کی ہے، شہباز شریف کے ساتھ مل کے اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ بنے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، جنرل باجوہ نے جو کہا، ڈی جی آئی ایس آئی نے جو کہا ماضی میں اس وقت، تو سب کچھ یہ انہوں نے کیا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی نشستیں نہیں ملی۔ کامران ٹسوری جو گورنر ہے، ہم سب کو پتہ ہے وہ کس کے آدمی ہیں، کس کے بیہاف پہ کام کرتے ہیں، مصطفیٰ کمال، مطلب یہ سب وہ لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا پراکسیز کا سٹیٹس ہے، سب ایک ہو گئے، لیکن پھر بھی انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جماعت اسلامی نے وہ الیکشن جیتا، ماضی میں بھی الطاف حسین صاحب کو کہا گیا، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، اور دوسری جماعتوں نے الیکشن جیتا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، لیکن ابھی اس سارے کرائسس میں جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو آپ کو کم از کم یہ جو گتھی ہے یہ تو سلجھ جائے گی کہ کیا ہو۔ کیا فرماتے ہیں موصوف؟ وزیر اعظم شہباز شریف بند گلی سے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب بند گلی سے نکالنا چاہتے ہیں، تعریف شہباز شریف صاحب کی۔ مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی ہے، وہ بہت ہی پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور وہ اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوئے، صرف پنجاب میں، تو اس کے نتائج کسی کو قابل قبول نہیں ہے، کوئی اس کے نتائج قبول نہیں کرے گا۔ یہ کس کی زبان ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی زبان ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے صرف پنجاب میں تو ملک میں انارکی ہوگی، ملک میں فساد ہوگا، اور اس لیے الیکشن پنجاب میں نہیں ہونے چاہیے، سارے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے کہ آئین کے اندر یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، ہمیں آئین کی پاسداری کرنا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا
کہ سب الیکشن اکٹھے ہونے ہیں. صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اسمبلی ڈیزالو آپ کریں گے، اگر چیف منسٹر صوبائی کرے گا، قومی اسمبلی پرائم منسٹر کرے گا تو 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے، اور اگر اپنی مدت پوری کر کے وہ اسمبلیاں ایکسپائر ہوتی ہیں، ڈیزالو ہوتی ہیں، تو وہ 60 دنوں میں الیکشن ہوں گے. کہیں یہ نہیں لکھا کہ 1 دن ہو. اور اس سے پہلے بھی ماضی میں ہو چکا ہے کہ الیکشن قومی اسمبلی اور صوبے کے 1 دن نہیں ہوتے تھے، علیحدہ علیحدہ دنوں میں ہوتے تھے. لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کیا جماعت اسلامی نے کیا تھا. نہ ان کے پاس حکومت تھی، کیا ڈیلیور کیا تھا کراچی کے لوگوں کو. کراچی کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دے دیا. اب وہ جو کچھ ملا، اب اس سروسز کے نتیجے میں جو الفاظ آپ بول رہے ہیں، جو بیانیہ آپ لے کے چل رہے ہیں، جس طریقے سے آپ اس ملک میں جو لوگ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جا کے کہ پنجاب میں الیکشن اکیلے نہیں ہونا چاہیے، فساد ہوگا، انارکی ہوگی، کوئی نتائج قبول نہیں کرے گا، اور وزیر اعظم صاحب تو بند گلی سے نکالنا چاہتے ہیں. اب یہ ہم کیونکہ میڈیا میں ہیں، ہمیں روزانہ ریکویسٹیں آتی ہیں، ہدایات آتی ہیں کہ یہ چلاؤ، یہ نہ چلاؤ، تو ہمیں پتہ ہے بنیادی طور پر کہ کون کس کا کیا بیانیہ ہے، کون کیا کہہ رہا ہے. تو میرے اب ذہن میں کوئی بہام نہیں ہے کہ کیوں جماعت اسلامی کراچی میں الیکشن جیتی، اور مولانا فضل الرحمان اب کس کی سروس میں ہے، اور کس طریقے سے وہ اس حکومت کو یعنی یہ بالکل بی ٹیم ہے. یعنی یہ مطلب یعنی آپ یہ دیکھیں نا، جو شخص مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سپریم کورٹ کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بینچ کے بارے میں؟ کہتے ہیں جس بینچ کو ہم قبول نہیں کرتے اس بینچ کے سامنے میں پیش کیوں ہوں، اور پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی ہمیں یہ بینچ نہیں قبول، تو میں کیوں اس بینچ کے سامنے پیش ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ معزز جو کرسی ہے، اس کرسی پر بیٹھ کر یہ جج جو ہے نا، یہ ہماری توہین کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری توہین کر رہے ہیں اور قوم کی تذلیل کر رہے ہیں، اور صرف ایک شخص کو تحفظ دے رہے ہیں. اتنے سنگین الزام جس پہ لگائے ہیں، عدلیہ پر جس نے لگائے ہیں مولوی فضل الرحمان نے، یہ سراج الحق صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو کس کی بولی بول رہے ہیں؟ اس پورے اتحاد کے پیچھے کون ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں پتا، ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے. اور پھر کراچی میں الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور پھر اور بھی ریلیف مل گیا. کوئی 4-6 اور بھی کمیٹیاں ہیں، ان کے بھی جو ری کاؤنٹنگ اور پتہ نہیں کیا جو ہے وہ آرڈر بھی ان کو وہ بھی اپنی مرضی سے ان کا ہو گیا. تو جناب، اس ساری صورتحال نے جو بہت سارے جو چہرے تھے، جو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس طرح چیف جسٹس کے پاس جا کے بریفنگز ہوئی ہیں سیکورٹی کے نام پر، سارا کھل کے آ گیا کہ کون الیکشن چاہتا ہے، کون الیکشن نہیں چاہتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں نا، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جی پنجاب کے اندر، جو انڈین پنجاب ہے اس کے اندر وہاں پر ہنگامے ہو رہے ہیں، اور اگر پاکستان پنجاب میں الیکشن ہوئے تو را یہاں پر آ کر پھڈا ڈال دے گی. یعنی را جو ہے یہاں پر الیکشن نہیں ہونے دے گی. اپنا پنجاب ان سے سمجھتا نہیں، سنبھلتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ اتنے زیادہ افیکٹو ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر دیں گے. تو بیسیکلی ہر وہ طاقت کا محور جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. سیاست ایکسپوز ہو گئی ہے، یہ پی ڈی ایم ایکسپوز ہو گئی ہے. کس طرح انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا، کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو سیشن ہے اگلا، اس کا ٹائم، اس کی تاریخ، اس کا مقام کچھ طے نہیں ہے. ابھی اپنے کہتے ہیں جی ہم اپنے میں مشاورت کریں گے، اور 14 مئی کو ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا. تو جناب یہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور بڑی بڑی منافقتیں، اور کم از کم یہ میں نے کہا کہ چیزیں آپ کے گوش گزار کر دیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے